السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیس کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ جو عنوان ہے، جو میری جو ٹاپک ہے وہ ہے فساد کی سب سے بڑی جڑ، یعنی فساد کا سب سے بڑا جڑ کیا ہوتا ہے۔ تو ٹاپک کا عنوان ہمیشہ جو ویڈیوز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک مورلٹی پر ہوتا ہے، اخلاقیات پر ہوتا ہے کہ یار ہمیں ان ٹاپک پر کیا مورل حاصل ہوتا ہے، کیا نتائج آ سکتے ہیں اور ان کا نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دمشق میں قحط پڑ گیا۔ قحط کا مطلب کہ خشک سالی پڑ گیا، اور پھر نوبت یہاں تک آئی کہ لوگ ٹڈیاں اور سبزے بھی کھا گئے۔ اتنی بھوک کی وجہ سے لوگ ٹڈیاں اور جو سبزے ہوتے ہیں یہ بھی کھا گئے، اور انسانوں کا ہڈیاں بھی لوگ کھا گئے۔ تو بھوک کی شدت سے مخلوق کی خدا ہلاک ہو گئی۔ تو شیخ سعدی فرماتے کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوا کہ جو بہت بڑا مالدار تھا، جو بڑا پیسے والا تھا۔ تو میں نے اس شخص کو نہایت پریشانی کے ساتھ دیکھا، بڑا دکھی تھا، پریشان تھا، اور اس کا حلیہ ایسے بنا ہوا تھا کہ جیسے بہت بڑا، جیسے کہ مسکینوں کا، غریبوں کی جو حالت ہوتی ہے۔ تو میں نے ایسے پوچھا کہ بھائی تمہیں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں، خیر ہے، کوئی وجہ ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اے سعدی، تم نہیں جانتے ہو کہ اس وقت جو قحط ہے اور جو قحط کی صورت حال ہے، اور جس نے مخلوق کے خدا کو بھی برباد کیے، یعنی پورے عوام کو برباد کیا، مخلوق کو برباد کر دیا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے اس کے بارے میں بالکل علم ہے، لیکن شیخ سعدی ابھی اس مالدار سے پوچھ رہے ہیں کہ تم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کیا؟ تم تو مالدار ہو، پیسے والے ہو، مال دولت ہے، مال تمہارے پاس ہے، دنیا ہے، جاگیر ہے، کیا تم پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے کیا؟ تو تم تو اللہ کی فضل و کرم سے بڑا مالدار بندے ہو بھائی۔ تو اس بندے نے کہا کہ ایک شیخ سعدی میری بات کو سن کر، جب اس نے ایک آہ بھری، جب شیخ سعدی جب یہ باتیں سن کر اس کو ایک آہ بھری، اور کہا کہ شیخ سعدی، کہ ایک ایسے شخص جو احساس رکھتا ہو، جس کے اندر احساس ہو، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جائے اور اپنے موجود لوگوں کو بھول کر اپنی ذات کی فکر کرے؟ کوئی شریف النفس کسی شخص کو دریا میں اگر ڈوبتا بھی دیکھے نا، ڈوبتا ہوا اس کو دیکھے، تو ساحل پر مطمئن ہو کر وہ کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں کہ بے شک مجھے بھوک اور پیاس کی تنگی محسوس نہیں ہو رہے، لیکن مجھے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے غم نے ہلاک کر دیا ہے۔ اور اگر کسی کا کوئی عزیز قید کر دیا جائے تو وہ کیا آرام سے، سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بالکل ہمارے معاشرے میں رہنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے دکھ اور درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو ان کی تکالیف کو دور کیجیے، ان کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش بھی کر دیجیے۔ اور روئے زمین میں سب سے بڑا فساد خود غرضی اور نفس پرستی ہے۔ انسانوں میں بے شمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو دوسروں کے نفع اور نقصان سے بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں، اور اپنے زندگیوں میں اور آسائشوں میں بالکل مگن رہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنے اس یعنی بڑی خوبصورت زندگی میں اتنے بڑے دلیر ہو جاتے ہیں کہ اپنے معمولی سے فائدے کے لیے دوسروں کا بڑے سے بڑا بھی نقصان کرنے میں نہیں چوکتے ہیں۔ پھر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جیسا احساس ہو جائے، تو جس کے مطابق شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ حقیقت تو یہ کہ دنیا جنت کا نمونہ ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کے اندر احساس ہو، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے
کوئی بھی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا اگر مشرق والے مسلمان کو تکلیف ہو اور مغرب والوں کو احساس نہ ہو، تب تک وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضور پاک کا حدیث ہے کوئی بھی ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفات آ جائے، تو دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس بندے کا احساس کرنا چاہیے۔